اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، یوم ارتحال جانگداز حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی مناسبت سے آج یہ دوسری نشست آپ مومنین و مومنات جوانان عزیز کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آج جب پوری دنیا کے اندر حضرت امام رضوان اللہ علیہ کی 31ویں برسی منائی جا رہی ہے، حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت جو آج سے 31 سال پہلے ظاہراً اس دنیا سے انتقال فرما گئے، مگر اپنی شخصیت، اپنی فکر، اپنے نظریے اور اپنی راہ کے عنوان سے آج بھی حضرت امام خمینی زندہ و پائندہ ہستی ہیں۔ شہید صدر رضوان اللہ تعالی علیہ کا وہ معروف فرمان، وہ معروف وصیت و نصیحت جو آپ نے حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے متعلق فرمائی کہ یا ایھا الناس ذوبوا فی الخمینی کما ہوا ذابا فی الاسلام، کہ تم خمینی میں اس طرح سے ضم ہو جاؤ جس طرح وہ اسلام کے اندر ضم ہو گئے۔ شہید صدر رضوان اللہ علیہ جو کہ ایک بہت ہی نابغہ شخصیت ہیں، علم کے میدان میں دیکھیں، فکر کے میدان میں دیکھیں، جدت کے میدان میں دیکھیں، اپنی سرزمین پر واحد امید کے عنوان سے ان کو دیکھیں، یا امامت و ولایت کے ساتھ تمسک کے عنوان سے ان کو دیکھیں، یا ان کی روحانیت اور بصیرت کے عنوان سے ان کو دیکھیں، ان کے عرفانی پہلو کو دیکھیں، ہر حوالے سے ایک نابغہ شخصیت، ایک شخصیت جو فقیہ دین بھی ہے، مرجع دین بھی ہے، بابصیرت رہنما کی حیثیت بھی رکھتی ہے اور دین کی گہری معرفت بھی رکھتی ہے۔ ایسی شخصیت ہوتے ہوئے یہ آپ کی الہی بصیرت تھی، یہ آپ کا عرفانی نقطہ نگاہ تھا جس سے آپ نے یہ بات کہی، یہ مبالغہ آرائی نہیں، یہ کوئی اظہار عقیدت میں حد سے بڑھ جانا نہیں تھا، بلکہ واقعتاً ایک حقیقت ہے روز روشن کی طرح جو شہید صدر نے بیان فرمائی کہ امام خمینی کی ذات میں اس طرح سے ضم ہو جاؤ جس طرح وہ اسلام میں ضم ہو گئے۔ ذوبو کا لفظ زبان عربی کے اندر محلول کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب کوئی ٹھوس شے کسی مائع کے اندر اپنے آپ کو اس طرح سے حل کر لے کہ اس کا وجود محو ہو جائے، اس کی اپنی شناخت محو ہو جائے اور وہ دوسرے وجود کے اندر مکمل طور پہ تحلیل ہو جائے۔ اسی اصطلاح کو نہایت خوبصورتی سے استعمال کرتے ہوئے شہید صدر رضوان اللہ علیہ نے انسانوں کو مخاطب کیا کہ یا ایھا الناس، اے دکھی انسانیت، اے پریشان حال انسانیت، اے ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والے انسانوں، اے آمریت، بادشاہت، ملوکیت، جمہوریت، اشتراکیت، سرمایہ داری اور دیگر نظاموں کے اندر جا کر نجات تلاش کرنے اور مایوس ہو جانے والے انسانوں، اے اسلام کے نام پہ طواغیت زمان کو دیکھنے والے انسانوں، اے اسلام کے بارے میں تشویشناک سوچوں میں مبتلا انسانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ واقعتاً تم نجات پاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ واقعتاً امن میں آ جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ واقعتاً زمین پر عدالت برپا ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ زمین پر قسط و عدل کا نظام قائم ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ زمین پر ظالم ظلم نہ کر سکیں، اگر تم چاہتے ہو کہ زمین پر مظلومین کو ان کا حق ملے، اگر تم چاہتے ہو کہ الہی حکمرانی زمین پر نافذ العمل ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ مساوات ہو، عدالت ہو، شرافت ہو، اقدار ہوں، دیانت ہو، اگر تم یہ ساری چیزیں چاہتے ہو، اگر یہ
अक़दार अपने मुआशरे के अंदर चाहते हो, अगर तुम अपनी और अपनी नस्लों के मुस्तकबिल को बचाना चाहते हो, तो बाकिर सदर ने एक नसीहत की कि मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूँ कि आज के ज़माने में इसका रास्ता खुला है, और वो रास्ता एक वाहिद रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि ज़ूबू फिल खुमैनी, तुम खुमैनी की ज़ात के अंदर जम हो जाओ, महव हो जाओ। तुम्हारी फ़िक्र, तुम्हारी सोच, तुम्हारी राह, तुम्हारी रविश, तुम्हारा अंदाज़े तफक्कुर, तुम्हारा अंदाज़े नज़र, तुम्हारा अंदाज़े तखातुब, तुम्हारे ताल्लुकात, तुम्हारी मुआशरत, तुम्हारी मईशत, सब एक मीनारे नूर से हिदायत लें, सब एक हादी के नक्शे कदम पर चलें, सब एक राह के राही हों, और वो राह खुमैनी बुत शिकन है। तुम जम हो जाओ खुमैनी बुत शिकन की ज़ात के अंदर। खुमैनी बुत शिकन वो ज़ात जो तारीख़ इस्लाम में एक नाबिगा शख्सियत है, जिस तरह साहिब अल-गदीर मरहूम अल्लामा अमीनी रहमहुल्लाह ने इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह के बारे में कहा था कि इमाम खुमैनी अल्लाह ताला का ज़ख़ीरा थे शिया के लिए, जिन्हें अल्लाह ताला ने ज़ख़ीरा करके रखा हुआ था, महफूज करके रखा हुआ था, और वो ज़ख़ीरा हमें अता किया। और इसी वजह से रहबर मुअज़्ज़म इमाम सैयद अली अल ख़ामेनाई मदज़िल्लाहुल अली का फरमान है कि इस असर को अगर कोई उन्वान दिया जा सकता है, ज़माने को अगर कोई उन्वान दिया जा सकता है, तो इसका सबसे ज़ीबा और सबसे मुस्बत और वाक़अतन कमा हक़्क़ा हु उन्वान यही होगा कि असर असर इमाम खुमैनी है, ये ज़माना ज़माना इमाम खुमैनी है। क्यों कहा रहबर मुअज़्ज़म ने ऐसे? जवानान अज़ीज़, आज ये सवाल है हमारे लिए, क्यों रहबर मुअज़्ज़म ये कहते हैं कि असर असर इमाम खुमैनी है? क्यों साहिब अल-गदीर कहते हैं कि खुमैनी ज़ख़ीरा खुदा है लिशिया? क्यों शहीद सदर ये कहते हैं कि ज़ूबू फिल खुमैनी? उसकी वजह, इन तीनों सवालों का जवाब अगर हमें मिल जाए, और मिल सकता है, तो हमारी मुश्किलात हल हो सकती हैं। तशय्युए पाकिस्तान की मुश्किलात, तशय्युए जहान की मुश्किलात, बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर है कि पूरी दुनिया में मौजूद मुस्तज़फ़ीन की मुश्किलात हल हो सकती हैं अगर इस सवाल को हल कर लिया जाए। और इस सवाल का जवाब शहीद सदर के उसी फरमान के अंदर है जो इब्तदान अर्ज़ किया कि ज़ूबू फिल खुमैनी कमा ज़ाबहू फिल इस्लाम। शहीद सदर ये जो कह रहे हैं कि खुमैनी में ज़म हो जाओ जिस तरह से वो इस्लाम में ज़म हो गए, इसके अंदर दो नुकात हैं जो हमें समझने चाहिए। पहला नुक्ता जो इसमें समझने के लिए ज़रूरी है और मुहिम है, वो ये है कि खुमैनी इस्लाम के अंदर तहलील हो गए। विलादत के वक्त वो रूहुल्लाह थे, बचपने में भी रूहुल्लाह होंगे, मगर जैसे जैसे शऊर की मंजिलें तय करते गए, आगे बढ़ते गए, इर्तिका करते गए, लिकाउल्लाह की तरफ बढ़ते गए, मारिफत के अंदर मज़ीद कदम आगे बढ़ाते गए, दीन शनासी और दीन फहमी के वादी नूर के अंदर दाखिल होते गए, जितना दाखिल होते गए उतना इस चीज़ से आशना होते गए कि इस्लाम कितनी ज़ीबा हकीकत का नाम है। और उस इस्लाम को आखिरकार तलाश कर लिया जो गुमशुदा हो चुका था, जो मुआशरे के अंदर से गायब हो चुका था, जो लोगों की ज़िंदगी से हिजरत करके किताबों, बहसों, मदरसों और लाइब्रेरियों के अंदर मुक़य्यद कर दिया गया था। उस इस्लाम को दरियाफ़्त करते हैं, और उस इस्लाम को दरियाफ़्त करने के बाद उस इस्लाम से शनासाई हासिल करते हैं, उस इस्लाम की मारिफत हासिल करते हैं, और फिर उस इस्लाम के लिए अपनी ज़िंदगी इस तरह से वक्फ करते हैं कि अपनी ज़ात, अपनी शख्सियत, अपनी मरजइयत सब कुछ तहलील कर दिया, हल कर दिया, उस इस्लाम के अंदर जम कर दिया। यानी अब जिस्मानी तौर पर तो रूहुल्लाह खुमैनी नज़र आते हैं, मगर बसीरत की निगाह से कोई देखे, बाकिर सदर की निगाह से कोई देखे, तो वो जो जिस्मानी तौर पर सैयद रूहुल्लाह अल मूसवी नज़र आते हैं, वो हकीकतन मुजस्सम इस्लाम है।
اسلام ناب محمدی کی مجسم شکل امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی شخصیت ہے، امام خمینی کی فکر ہے، امام خمینی کا راستہ ہے، امام کا انقلاب ہے، امام کا وہ دیا ہوا تحفہ ہے نظام ولایت فقیہ کا جو اس زمانے کے اندر ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ امام اسلام میں اس طرح سے ضم ہو گئے۔ پھر دوسرا نقطہ جو اس فرمان گرامی کے اندر ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے ضم کس طرح سے ہونا ہے، اپنی مرضی سے ضم نہیں ہونا، اپنی سوچ کے مطابق ضم نہیں ہونا، اپنے تخمینے لگا کر ضم نہیں ہونا، اپنے ظنی کی آسرائیوں کی بنیاد پر ضم نہیں ہونا، بلکہ کما ہوا اسی طرح سے ضم ہونا ہے جس طرح سے خمینی ضم ہوئے، معرفت کے ساتھ، دریافت کے ساتھ، درد کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، عہد کے ساتھ، وفا کے ساتھ، حتیٰ اتاک الیقین، حتیٰ کہ تمہارے لیے وقت رخصت آ جائے اور تم اپنے رب کی جانب روانہ ہو جاؤ، مکمل خلوص و وفا کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، تعہد کے ساتھ ہمیں ضم ہونا ہے امام خمینی کی ذات کے اندر۔ یعنی جب ہم امام خمینی کی ذات میں ضم ہوں گے تو دراصل ہم اسلام میں ضم ہو گئے، ہم کربلا میں ضم ہو گئے، ہم غدیر میں ضم ہو گئے، ہم مہدویت میں ضم ہو گئے، ہم اہل بیت کے مکتب میں ضم ہو گئے۔ امام خمینی وہ شخصیت جن کی فکر، جن کا نظریہ آج پوری دنیا کے لیے امید کا واحد ذریعہ ہے، آج دنیا کے مستضعفین کے لیے واحد ذریعہ۔ ایک زمانہ جو جمود کا زمانہ تھا، قعود کا زمانہ تھا، جب فکریں جامد تھیں اور عمل رکے ہوئے تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے اور انسداد دین کے قائل ہو چکے تھے، اس زمانے میں آ کر جیسا کہ رہبر معظم حافظہ اللہ نے کل کے خطاب میں فرمایا، اس زمانے میں آ کر امام نے تغیر ایجاد کیا، امام تحول و تغیر نے آ کر تحول و تغیر ایجاد کیا، جمود کو توڑا، قعود کو ختم کیا اور اپنی ملت کو اور تمام ملتوں کو یہ پیغام دیا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے وہ لوگو جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو، اے وہ لوگو جو پیروان علی ابن ابی طالب ہونے کا دعویٰ رکھتے ہو، اے وہ لوگو جو کم از کم انسان ہونے کا دعویٰ رکھتے ہو، اے وہ لوگو جو کسی بھی طور پہ خداوند تعالیٰ کے وجود کے قائل ہو اور اللہ پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو، اس جمود و قعود کو توڑو، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، اللہ کے لیے قیام کرو، اگر تنہا ہو تو بھی قیام کرو، اگر 2 ہو تو بھی قیام کرو، اگر 10 ہو تو بھی قیام کرو، سمجھوتے مت کرو، مایوس مت ہو، ظلمتوں میں مت گر جاؤ، کنفیوز مت ہو، الجھنوں میں مت مبتلا ہو، فتنوں میں مت مبتلا ہو، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، اللہ کے لیے قیام کرو، تنہا ہو تو بھی قیام کرو، 2 ہو تو بھی قیام کرو، کیونکہ اسی کے اندر نجات ہے تمہارے لیے۔ امام تغیر و امام تبدل نے، امام تحول نے انسان کی سوچ کے اندر تحول ایجاد کیا، مایوس ہوتی ہوئی انسانیت کو دوبارہ سے امید دلائی، اور وہ امید للہ امید تھی کہ اللہ کے لیے امید ایجاد کرو، اللہ کے لیے قیام کرو، اللہ کے لیے نکلو، اللہ کے لیے قدم بڑھاؤ، تاکہ خدا کا دین اس زمین پر نافذ ہو، اللہ کا نازل کردہ نظام اس زمین پر نافذ ہو۔ اگر زمانہ غیبت معصوم ہے تو کیا ہوا؟ زمانہ غیبت ضرور ہے، مگر زمانہ غیبت امام ہے، زمانہ غیبت امامت نہیں ہے۔ زمانہ غیبت معصوم ہے لیکن زمانہ غیبت ہدایت نہیں ہے۔ خدا کی حکمت کے تحت اور اہل بیت علیہ السلام کی اس تاریخی مظلومیت و مہجوریت کی وجہ سے، امت کی ناقدری کی وجہ سے، اگرچہ ولی خدا غیبت میں ہے
لیکن ولی خدا نے ولایت کی غیبت میں جانے کا اعلان نہیں کیا، بلکہ ولایت کو تسلسل دے کر گئے تاکہ اس ولایت کے سائے میں تم اس تاریخی مہجوریت کو ختم کرو، اس تاریخی ظلم کو، ناقدری کو ختم کرو جو امامت کے اور امام کے بارے میں روا رکھا گیا، جو اماموں کو تنہا کیا گیا، اس ظلم کا مداوع کرو۔ لیکن یہ مداوع ولایت کے سائے میں ہوگا، اس لیے ولی خدا غیبت میں گئے، لیکن ولایت کو غیبت میں منتقل نہیں کیا گیا، بلکہ ولایت ہی کا راستہ دیا گیا کہ ولایت کے راستے پر چلو اور اپنے آپ کو تیار کرو، امت کی شکل اختیار کرو، ناصر بنو، منصوریت کی حالت سے نکلو، وزر دین اٹھاؤ، دین کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاؤ، دین کا درد محسوس کرو، دین پر بوجھ مت بنو، ولایت کے راستے پر، ولایت کے سائے میں اس سفر کو طے کرو تاکہ تم اس قابل ہو جاؤ کہ اس منزل پر آ سکو کہ ولی خدا غیبت سے واپس آ جائے۔ اہل بیت علیہ السلام نے یہی راستہ دیا، لیکن تاریخ کے اندر یہ راستہ متروک ہو گیا، یہ راستہ مہجور ہو گیا۔ لیکن خمینی بت شکن نے آ کر اس راستے کو دوبارہ سے زندہ کیا، اور خمینی بت شکن نے اس راستے کو، راہ ولایت کو، نظام ولایت کو، اسلام ناب محمدی کو اس طرح سے زندہ کیا، اس طرح سے زندہ کیا کہ آج شیاطین جہان 41 سال سے اپنی سر توڑ کوششوں کے باوجود بھی اسلام ناب محمدی کی زندگی کو ختم نہیں کر سکے، اس احیاء کا راستہ نہیں روک سکے، اگرچہ ان کی سازشیں بہت ہیں، اگرچہ ان کے فتنے بہت ہیں، مگر امام خمینی نے اس انداز میں خود کو اسلام میں ضم کرتے ہوئے اسلام کو زندہ کیا کہ آج اسلام ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ آج امامت و ولایت دنیا کے مستضعفین کے لیے امید کا واحد ذریعہ بن گیا۔ اگرچہ ہماری سرزمین پر صورتحال کافی افسوسناک ہے، آج بھی ہماری سرزمین پر لوگوں کو امام خمینی سمجھ نہیں آتے، یہ سمجھ نہیں آتا کہ امام خمینی کو امام کیوں کہتے ہیں، یہ سمجھ نہیں آتا کہ ولایت فقیہ کیوں ضروری ہے، یہ سمجھ نہیں آتا کہ کیوں خمینی کا راستہ ضروری ہے، کیوں خمینی کی نسبت ضروری ہے، کیوں خمینی سے تمسک ضروری ہے، کیوں خمینی کی پیروی ضروری ہے، کیوں خمینی کا ساتھ دینا ضروری ہے، کیوں خمینی کے انقلاب کا صدور ضروری ہے، نہیں سمجھ آتا، اور مومنین کو سمجھ نہیں آتا۔ یہ وہی ہیں جن کو آج تک کربلا سمجھ نہیں آئی، انہیں حسین ابن علی سمجھ نہیں آئے، اگر انہیں حسین سمجھ آئے ہوتے تو ان کو خمینی سمجھ آ جاتا۔ آج بھی جن کو خمینی سمجھ نہیں آ رہا، یہ شیعہ تو ہیں، یہ عنوان رکھتے ہیں شیعہ کا، یہ کچھ علامات بھی رکھتے ہیں شیعہ کے اپنے وجود اور زندگی پہ، وہ جو ان کی بنائی ہوئی علامات ہیں، خود ساختہ علامات۔ لیکن یہ کون سے شیعہ ہیں، یہ کس قسم کے شیعہ ہیں، یہ کس قسم کے حسین ابن علی کا نام لینے والے ہیں، یہ کس قسم کا علی ابن ابی طالب کا نام لینے والے لوگ ہیں؟ جوانان عزیز، یہ وہ لوگ ہیں جو 61 ہجری میں موجود تھے۔ 61 ہجری میں کوفہ کے اندر مختلف طبقات موجود تھے جو حسین ابن علی سے تمسک کا دعویٰ رکھتے تھے، حسین ابن علی سے محبت کا دعویٰ رکھتے تھے، لیکن وہ سب کربلا نہیں پہنچے۔ عنوان شیعہ رکھتے تھے یا عنوان محب رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک معروف گروہ سلیمان ابن سرد خزائی کا گروہ تھا۔ سلیمان ابن سرد وہ تھا جس کو مسلم سمجھ نہیں آئے۔ مسلم کیوں سمجھ نہیں آئے؟ کیونکہ دراصل یہ حسین سے واقف نہیں تھا، یہ حسین شناس نہیں تھا۔ اگر یہ حسین شناس ہوتا تو سفیر حسین کی اطاعت کرتا۔ یہ سلیمان ابن سرد اور اس کے پیروکاروں کی سوچ۔ آج بھی جن کو خمینی سمجھ نہیں آتا، جن کو آج اس میں ایرانیت کی
बू आती है, जिनको आज इसमें अजीब व गरीब एहसास पैदा होता है, जिनको ये समझ नहीं आता कि इस्लाम का खुमैनी से क्या ताल्लुक़, खुमैनी से तमस्सुक क्यों ज़रूरी है। इनका इमाम दरअसल सुलेमान इब्न सुरद ख़ज़ाई है, इनका इमाम हुसैन इब्न अली नहीं है, ये हुसैन के पैरोकार नहीं है, ये सुलेमान इब्न सुरद के पैरोकार हैं। क्योंकि अगर हुसैन के पैरोकार होते तो अपने ज़माने के मसीले मुस्लिम को ज़रूर समझ लेते, उसको समझ लेते जिसको अहले बैत अलैहिस्सलाम ने भेजा, जिसको बकौल साहिब अल-गदीर अल्लाह ने ज़ख़ीरा करके रखा हुआ था। ज़ाहिरन अगरचे इमाम आज हम में मौजूद नहीं, ज़ाहिरन इमाम की रहलत को 31 साल गुजर गए, मगर निगाह बसीरत चाहिए। आज भी अगर कोई खुमैनी से मुतमस्सिक हो जाए, जैसा कि उस्ताद बुजुर्गवार आयतुल्लाह मिसबाह जज़दी हाफ़िज़हुल्लाह का फरमान है, उन्होंने अपने एक दर्स के अंदर तुल्लाब व जवानान से ये अर्ज़ किया था, उनसे कहा था, उन्हें नसीहत की थी कि आज भी अगर कोई इमाम खुमैनी से मुतमस्सिक हो, आज भी अगर कोई इमाम खुमैनी से तवस्सुल करे, आज भी अगर कोई इमाम खुमैनी से अपने आप को जोड़ने का आरज़ूमंद हो, इमाम के लिए हदिया नज़र करे, इमाम के लिए फ़ातिहा पढ़े, लेकिन ना इसलिए कि इमाम को उसका सवाब पहुँचे, बल्कि इमाम के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने के लिए तोहफ़ा भेजे, तो आज भी वो ये जान लेगा कि इमाम खुमैनी कैसे इमाम तहव्वुल व इमाम तख़य्युर है। वो हस्ती जिसने कई मिलियन इंसानों की ज़िंदगियां बदल दी, मिल्लतों को बदल दिया, मिल्लतों की तकदीर जिसके हाथों से बदली, जिसके रास्ते पर चल के बदली, जिसकी फ़िक्र की वजह से बदली, जुल्म पजीर जुल्म सतीज़ हो गए, काइद मुजाहिद हो गए, जिसकी फ़िक्र की वजह से, वो फ़िक्र उस हस्ती की जिसको खुमैनी कबीर कहते हैं, आज भी वो फ़िक्र मौजूद है, वो रास्ता मौजूद है, वो नज़रिया मौजूद है और वाज़ेह है, महफूज है, तहरीफ से महफूज है, अगर हम उसकी तरफ रुजू करें। आज पाकिस्तानी जवानों की निजात, आज पाकिस्तानी तशय्यो की निजात, आज पाकिस्तान के मुसलमानों की निजात, आज पाकिस्तानी मिल्लत की निजात, आज कश्मीर की मिल्लत की निजात, हिंदुस्तान के मुसलमानों की निजात, तमाम मज़लूम और मुस्तज़अफ़ और मुतज़ब्ज़ब मिल्लतों के लिए एक ही वाज़े रास्ता है, एक ही सिराते मुबीन है, और वो राह इमाम खुमैनी है। इमाम खुमैनी जो इस्लाम में ज़म हुए और इस तरह से ज़म हुए कि उसवा बन गए, उसवा कामिला बन गए, एक ऐसा उसवा जो मिलियन इंसानों के लिए, कई मिलियन इंसानों के लिए उसवा बना, और जिन्होंने उसकी पैरवी की वो अजीम मंजिलों पर फायज हुए। वो उसवा आज भी अपना फैज़ देता है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि वो जो खुदा से जुड़ गए, वो जो खुदा में ज़म हो गए, वो जो दीन में ज़म हो गए, वो जिन्होंने अपने आखिरी लम्हे तक अपना सब कुछ दीन पर लौटा दिया, वो क्या हैं? बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो जिंदा हैं, वो जिंदा हैं। अगर मक़तूल फ़ी सबीलिल्लाह है तो भी जिंदा है, लेकिन अगर मिसले खुमैनी मक़तूल फ़ी सबीलिल्लाह नहीं मगर ज़म फ़िल इस्लाम है तो भी ज़िंदा है। अगर इस्लाम में ज़म हो चुका है और उसी हालत में इस दुनिया से गया तो भी ज़िंदा है। आप तवस्सुल करके, आप तमस्सुक करके देखें, और अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आती तो हमारी सरजमीन पर दो शख्सियात ऐसी गुजरी हैं जो खुमैनी में ज़म हुई और आज वो खुद उसवा बन गए।
جو خمینی میں ضم ہوئے اور خدا نے انہیں وہ سربلندی عطا کی جو کسی اور کو نہیں کی. شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی رحمہ اللہ اور شہید قائد عارف حسین الحسینی. آج بھی اگر کوئی خمینی میں ضم ہو، اور ہو سکتا ہے، راستہ کھلا ہے. یہ قافلہ جاری ہے، اس کا سفر، یہ قافلہ حسین ابن علی جاری ہے. جیسا ہم زیارات کے اندر پڑھتے ہیں کہ اے کاش، اے شہداء کربلا، اے کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اور وہاں اس عظیم فوج پر فائز ہوتا. یہ راستہ کھلا ہے. یہ کاش حسرت کا کاش نہیں ہے، یا لیتنی اس لیے نہیں ہے کہ صرف حسرت کرو اور افسوس کرو، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ آج بھی اصحاب حسین میں شامل ہوا جا سکتا ہے. آج بھی نصرت حسین ہو سکتی ہے اگر تم حسین کے مقصد کو سمجھ گئے، اگر تم حسین کے قیام کا ہدف سمجھ گئے، اگر تم حسینی تفکر کو سمجھ گئے اور اپنے زمانے میں اس ہدف کے لیے تم نے قیام کر لیا، اس ہدف کے لیے، اس مقصد کے لیے نکل کھڑے ہوئے، تو تم آج بھی اصحاب حسین میں سے ہو. شہید قاسم سلیمانی رضوان اللہ علیہ کو دیکھیے، دیگر شہداء کو دیکھیے. یہ وہ تھے جو ضم ہوئے خمینی کی ذات کے اندر اور آج اسوہ بن گئے. مقام معظم رہبری کی شخصیت کو دیکھیے. آج بھی، اور یہ راستہ صرف بزرگان کے لیے، مجتہدین کے لیے، مجاہدین کے لیے نہیں، ہر جوان کے لیے، جو بھی چاہے. لیکن اگر ہم امام خمینی کی ذات میں ضم نہ ہوئے، یا ہم ضم ہوئے اور آدھے ضم ہوئے، کسی حد تک ضم ہوئے، کسی حد تک ہماری اپنی شخصیت رہی، کسی حد تک ہم معاشرے کے اندر ضم ہوئے، کسی حد تک ہم طواغیت کے ساتھ ضم ہونے کی کوشش کرتے رہے، تو اس کے نتیجے میں ہماری شخصیت کے حصے بکھرے ہو جائیں گے. کیونکہ طاغوتیت اور فکر امام ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. طاغوتیت اور مادی تہذیب و ثقافت اور امام کا راستہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. یا ہمیں شخصیت امام اور راہ امام میں ضم ہونا ہوگا، یا ہم کو طاغوتیت کے ساتھ ضم ہونا ہے، یا ہم کو ثقافت کے اندر ضم ہونا ہے، یا ہم کو تہذیب کے اندر ضم ہونا ہے، یا ہم کو مادیت پرستی کے اندر ضم ہونا ہے. یہ سوال ہے ہمارے لیے. آج جو کچھ امریکہ کے اندر ہو رہا ہے، جو سیاہ فام لوگوں کی تحریک، حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اس پیغام کو، اس فکر کو، اس زاویے کو بہت پہلے دیکھ لیا تھا اور بارہا کہا، ملتوں کو بتایا کہ تم جب تک اس شیطانی اکبر پر انحصار کرتے رہو گے، جب تک تم شیطانی نظاموں اور شیطانی طاقتوں پر بھروسہ کرتے رہو گے، تو تم جتنے بھی ہو، جتنی بھی تعداد میں ہو، جتنے بھی وسائل رکھتے ہو، تمہاری تحقیر ہوگی، تمہیں ذلیل کر دیا جائے گا. کیونکہ ذلت کے راستے ہیں. طاغوتیت کے اندر عزت نہیں ہے. العزت للہ وللرسول وللمؤمنین. عزت چاہتے ہو تو راہ خدا پر آؤ، راہ رسول اللہ پر آؤ، راہ ایمان و اہل ایمان پر آؤ، راہ امیر مومنین پر آؤ، راہ امام خمینی پر آؤ. جب تک کوئی ملت جتنی بھی تعداد میں ہو، جتنے وسائل رکھتی ہو، جتنی افرادی قوت رکھتی ہو، جتنی دیگر قوتیں رکھتی ہو، طاغوتی نظاموں اور طاغوتی طاقتوں کے ساتھ وابستہ رہے گی، وہ کبھی عزت نہیں پا سکتی. ناممکن ہے یہ بات. آج امریکہ کے سیاہ فاموں کو یہ بات سمجھ آ گئی، وہ بات جو امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے آج سے 40 سال پہلے بتائی تھی. آج وہ عزت کے راستے پر چل پڑے. خدا کرے کہ وہ اس عزت کے راستے کی تکمیل کریں.
آج دیگر ملتیں جو مبتلا ہیں امریکہ کی غلامی میں بالواسطہ یا بلا واسطہ، ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. وہ حجاز پہ قابض خاندان ہو، حجاز کی ملت ہو، پاکستانی ملت ہو، افغانی ملت ہو، دیگر ملتیں ہوں، ان سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. بہت اہم زمانے سے گزر رہے ہیں ہم. اگر ہم امام تحول کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، اگر ہم امام تغیر کی برسی منا رہے ہیں، تو ہمیں تغیر و تحول کا راستہ اپنانا ہوگا، ہم اس جمود کو توڑنا ہوگا. اگر ہم حضرت امام خمینی کی برسی منائیں، امام کے لیے فاتحہ خوانی کریں، امام کی یاد منائیں، امام پر باتیں کریں، لیکن اس کے بعد اٹھ کے جانے کے بعد ہماری حالت وہی ہو جو اس سے پہلے تھی، تو لفاظی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے معاشرے کو بدلنا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ذلت کے راستے سے نکلیں، کیونکہ سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے یہ راز بہت پہلے منکشف کر دیا تھا. جب آپ 28 رجب کو مدینہ سے نکل رہے تھے تو اس وقت آپ نے ایک سطر کا، ایک لائن کا خط لکھا اہل مدینہ اور بنی ہاشم کے نام. وہ ایک لائن یہ تھی کہ یاد رکھو، جس نے میرا ساتھ دیا وہ شہید ضرور ہو جائے گا، لیکن جو راہ حسین ابن علی سے پیچھے رہ گئے، راہ حسین ابن علی کے علاوہ دیگر راہیں اپنائیں، یاد رکھو وہ قیامت تک کبھی عزت نہیں دیکھ سکتے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ ذلیل و رسوا ہوں گے. آج بھی یہی پیغام ہے. وہ راہ جو راہ حسین ابن علی ہے، آج اس کا عنوان راہ امام خمینی ہے. اگر آج بھی کوئی ملت، کوئی فرد، کوئی شخصیت، کوئی طالب علم، کوئی عالم دین، کوئی فقیہ، کوئی مجتہد، کوئی سائنسدان، کوئی انٹلیکچوئل، کوئی بھی شخص، کوئی بھی قوم، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی ادارہ راہ امام خمینی سے انحراف کرتا ہے، نظام ولایت فقیہ کے علاوہ کسی اور نظام کی طرف جاتا ہے، راہ انقلاب کے بجائے دیگر راہوں کو اپناتا ہے، تو قیامت تک وہ عزت کا منہ نہیں دیکھ سکیں گے. کبھی بھی وہ سرخرو و سربلند نہیں ہو سکیں گے. جن قوموں کو یہ بات سمجھ آ جائے، وہ قومیں اگرچہ ہزاروں میں ہوں مگر کامیاب ہو جایا کرتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے نفاذ، نظام ولایت کے نفاذ، اپنے دین کے غلبے، اعلاء کلمت اللہ، ان میں سے کسی کے لیے بھی تعداد کو شرط نہیں قرار دیا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم تعداد میں زیادہ ہوں گے تو ہم غالب ہوں گے، چونکہ ہم تعداد میں زیادہ نہیں ہیں، ہم تھوڑے ہیں، اس لیے ہم دین غالب نہیں کر سکتے، ہم نظام خدا برپا نہیں کر سکتے، ہم تغیر و تبدل کا راستہ نہیں اپنا سکتے، ہم راہ امام خمینی پر نہیں چل سکتے، تو اپنے تفکر کا دوبارہ جائزہ لے، نظر ثانی کرے. کیونکہ یہ تفکر قرآن کے تفکر کے خلاف ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا، رسول اللہ کو خدا نے فرمایا کہ اے رسول، اے میرے حبیب، اگر آپ میں سے 10 ثابت قدم ہوں گے تو 100 پر غالب آئیں گے، اگر 100 ثابت قدم ہوں گے تو 1000 پہ غالب آئیں گے. کیوں کہا خدا نے ایسا؟ اگر یہاں پر تعداد ہی معیار ہوتی تو خدا کبھی یہ نہ کہتا. یہاں تعداد معیار نہیں، یہاں ایمان معیار ہے، یہاں حق معیار ہے، یہاں اطاعت معیار ہے، یہاں مصلحت چھوڑنا معیار ہے،
یہاں حق و باطل کی آمیزش ترک کرنا معیار ہے، یہاں ان تقوموا للہ مثنی و فرادا معیار ہے، اور اسی معیار پر امام خمینی نکلے۔ جب امام نے تحریک کا آغاز کیا، امام تنہا تھے، پھر امام کے گرد آہستہ آہستہ لوگ جمع ہوئے، اور پھر انقلاب کے بعد بھی ہم نے دیکھا، اکثر جن جوانوں نے وہ زمانہ نہیں دیکھا مطالعات ضرور کر سکتے ہیں کہ ان زمانوں کے اندر بھی امام کے ارد گرد لوگوں میں سے بھی اکثر ناخالص نکلے، نفوذی نکلے، منافقین خلق کے ایجنٹ نکلے، لیکن امام نے اپنا راستہ نہیں چھوڑا، امام اپنے راستے پر قائم رہے، امام نے اپنے راستے سے کوئی انحراف نہیں کیا۔ یہی بنیاد ہے، یہی معیار ہے عزیزان من، اسی معیار پر چلنا ہوگا ہمیں۔ اگر ہم قرآنی معیاروں پر جن پر امام خمینی چلیں اور راہ امام خمینی کو اپنائیں تو ہم عزت بھی پائیں گے، سربلندی بھی پائیں گے، اپنی سرزمین کو ظہور کے لیے تیار بھی کر سکیں گے، اپنی سرزمین کے اندر اس شجرہ طیبہ ولایت کو کاشت بھی کر سکیں گے، اپنی سرزمین کو طواغیت کی نجاست سے دور بھی کر سکیں گے۔ لیکن اگر ہمارے معیار قرآنی نہ ہوئے، اگر ہمارے معیار حسینی نہ ہوئے، اگر ہمارے معیار امام خمینی کے معیارات نہ ہوئے، اگر ہماری راہ امام خمینی نہ ہوئی، اگر ہماری فکر امام خمینی نہ ہوئی، اگر ہماری روش امام خمینی نہ ہوئی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم بے شک امام کی برسی مناتے رہیں، ہم بے شک امام کی تصویریں اٹھاتے رہیں، ہم بے شک امام کے نام پر پروگرام کرتے رہیں، لیکن ہم نجات کا راستہ نہیں پا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لفاظیوں کو، نعروں کو اور ظاہری نمود و نمائش کو نجات کا معیار قرار نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا واضح طور پر فرمانا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تم میں سے کون سچا ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ امام خمینی کا پیروکار ہے، یا جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ولایت کو قبول کرتا ہے، یا جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ عزادار حسین ابن علی ہے۔ وہ آزمائش سے گزارا جائے گا کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے، کون اپنی سوچ کے مطابق چلتا ہے، کون اپنے مخبوط الحواس ذاکروں اور علاماؤں کے پیچھے چلتا ہے، کون اپنے مصلحت پسند ملاؤں کے پیچھے چلتا ہے، کون تلبیس حق و باطل کی ملاوٹ کرنے والے ان نام نہاد جدت پسند انٹلیکچوئلز کے پیچھے چلتا ہے، اور کون خالصتاً مخلصانہ تعہد کے ساتھ راہ امام خمینی پر چلتا ہے، راہ کربلا پر چلتا ہے، راہ غدیر و عاشورہ پر چلتا ہے، راہ فاطمہ زہرا پر چلتا ہے، کون راہ رسول اللہ پر چلتا ہے، کون اس راہ خدا کو جاری رکھتا ہے۔ اور جو اس راہ خدا کو جاری رکھے گا، جو ملت، جو فرد، جو گروہ، جو قوم، وہ یقیناً کامیاب ہوں گے، وہ ہر حال میں کامیاب ہوں گے۔ اگر شہدائے کربلا کی مثل شہید ہو گئے تو بھی کامیاب ہوں گے، اگر بسیجیان خمینی کی مثل نظام اسلامی برپا کرنے میں ظفرمند ہوئے تو بھی کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر اس راہ پر نہ چلے اور ہمارا سب کچھ محفوظ رہا، ہماری اولادیں محفوظ رہیں، ہمارا بینک بیلنس محفوظ رہا، ہماری پراپرٹیز محفوظ رہیں، ہمارا سٹیٹس محفوظ رہا، ہمارے اپنے کاذب معیارات محفوظ رہے، ہماری کاذب اقدار محفوظ رہیں، ہماری مصلحتیں محفوظ رہیں، لیکن دین محفوظ نہ رہا، ایمان محفوظ نہ رہا، راہ امام خمینی اس سرزمین پر محفوظ نہ رہی اور یتیم ہو گئی،
تو ہم ناکام ہیں، ہم نامراد ہیں، ہم ناکام ہو جائیں گے۔ جس طرح ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے دعائے شریف عرفہ میں فرمایا کہ اے خدایا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ یہ معیار ہے جو حسین ابن علی نے دیا ہے۔ آج جس نے راہ امام خمینی کو زندہ رکھا اس نے سب پا لیا، اور جس نے راہ امام خمینی کو ترک کیا کسی بھی وجہ سے اس کے پاس سب کچھ ہوگا تو بھی اس نے کچھ نہیں پایا۔ یہاں ہمیں تفکر کی ضرورت ہے جوانان عزیز، یہاں ہمیں تدبر کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، تجھے واسطہ شہداء کا، تجھے واسطہ امام شہداء امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے خلوص پر مبنی اس جد و جہد اور قربانیوں کا، ہمیں اس راہ پر قائم رہنے کی، اس راہ پر سفر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ مظلومین جہان کی نصرت فرما، ظالمین جہان کو ان کے اعلیٰکاروں، عزائم اور منصوبوں سمیت نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ مقام معظم رہبری سید مقاومت شیخ زکزاکی اور تمام مجاہد و مبارز علماء و مجاہدین کی حفاظت و نصرت فرما۔ امام عصر جل اللہ فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آخر میں اپنے مرحومین کے لیے، شہداء اسلام کے لیے، شہداء مدافعین حرم کے لیے، شہید قاسم سلیمانی کے لیے اور امام شہداء امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔